الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين. ہر طرح کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی اور کبریائی اللہ احکم الحاکمین کی وحدہ لا شریک ہستی کے لیے جو ہر طرح کی خیر و برکت بھلائی اور خوبی کا منبع اور سرچشمہ ہے، ہر طرح کے نقائص عیوب سے پاک اور منزہ ہے، جو اپنے بندوں کی بہت قدر کرنے والا ہے اور ان کے اعمال کی بھی بہت قدر کرنے والا ہے. ان کے تھوڑے سے عمل کو وہ قبول کر لیتا ہے اور پھر اس کو قبول کرنے کے بعد اپنے بندے کو اجر و ثواب سے بھی نوازتا ہے اور اس تھوڑے سے عمل کو وہ بڑھاتا ہے اور احد پہاڑ سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. ہر طرح کی تعریفات حمد و ثنا بزرگی اور کبریائی رب ذوالجلال کی وحدہ لا شریک ہستی کے لیے بے شمار درود اور سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اس دنیا کی سب سے بڑی حقیقت
اور اس دنیا کا سب سے پہلے حاصل کیا جانے والا علم وہ توحید کا علم ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی خیر و خوبی موجود ہے تو رب ذوالجلال کی ذات کی وجہ سے، ہر طرح کی خیر و خوبی، اور اس کی ذات نے یہ دنیا اپنی عبادت کے لیے پیدا کی۔ اس کائنات کو اس نے ہر طرح کی خوبیوں سے، ہر طرح کی بھلائیوں سے مالا مال کر دیا، ہماری آزمائش کے لیے، ہم کو پرکھنے کے لیے۔ رب ذوالجلال نے گناہ کا وجود بھی رکھا ہے کہ دیکھوں کون شخص ہے جو میری راہ پر چلتا ہے اور کون ہے جو برائی والے راستے کو اختیار کرتا ہے۔ اس دنیا کے اندر اگر کوئی شخص رب ذوالجلال کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا بڑا مان لیتا ہے اور اپنا دین اس کی رضا کے لیے بیچ دیتا ہے، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں ہے۔ اور اگر ایک شخص ساری دنیا سے ٹکر لے کر ایک شخص ساری دنیا کے ساتھ دشمنی مول لے کر ایک شخص ساری دنیا کی مخالفت کا سودا کر کے ایک اکیلے رب کے راستے پر چل پڑتا ہے، اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہیں۔ اس نے یہ کائنات بنائی ہی اپنے لیے ہے، میرے اور آپ کے کھیل کود کے لیے نہیں بنائی، میرے اور آپ کے لیے کہ ایک دوسرے پر ظلم کرتے پھریں، ایک دوسرے کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتے پھریں، مستحق نہ ہونے کے باوجود لوگوں سے مانگتے پھریں، رب ذوالجلال کی بغاوتیں کرتے پھریں۔ اس نے یہ کائنات اس لیے نہیں بنائی، اس نے کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اس کا حق ادا کیا جا سکے۔ اس نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اس کو اپنا سب سے بڑا مانا جا سکے۔ اس نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ اس کے بنانے والے کے قانون کو اس کائنات کے اندر نافذ کیا جا سکے۔ اس نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ جو اس کے فرامین ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر اپنی سانسوں کی طرح شامل کیا جائے، یہ اس کے کائنات بنانے کا اولین مقصد ہے۔ رب ذوالجلال کے پاس اور بھی بڑے سارے کام ہیں۔ کل یوم هو فی شأن، روزانہ رب ذوالجلال کسی نہ کسی کام میں، کسی نہ کسی مصروفیت میں ہے، اور وہ کام ایسے ہے کہ رب ذوالجلال کو مصروف نہیں کر سکتا، عاجز نہیں کر سکتا۔ کل یوم هو فی شأن، روزانہ اس کے کام ہیں، اور کیسے ہیں؟ جس طرح کی اس کی ذات کے لائق ہیں۔ اس دنیا کی سب سے بنیادی تعلیم رب ذوالجلال کی توحید کی تعلیم، رب ذوالجلال کی معرفت کی تعلیم۔ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے کے بعد رب ذوالجلال کی معرفت سے محروم رہ گیا، اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ قبر میں جاتے ہی سب سے پہلا سوال یہ ہے، من ربک، دنیا میں کس کے قانون پر چلتا تھا؟ من ربک، دنیا میں کس کو راضی کر کے آیا ہے؟ من ربک، دنیا میں کس کے کہنے پر تو اپنی زندگی کو اس کے قوانین کے مطابق کر کے آیا ہے؟ من ربک، دنیا میں کس کے نام پر خرچ کر کے آیا ہے؟ من ربک، دنیا میں کون تھا جس کے سامنے تو رکوع اور سجدہ کیا کرتا تھا؟ من ربک، کون تھا کہ جس نے تو نے تنہائی میں بھی اسے خوش کرنے کی کوشش کی اور اعلانیہ طور پر بھی تو نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنی ساری زندگی ساری دنیا کی طاقتوں کی مخالفت میں بسر کی ہوگی ایک رب کو راضی کرنے کے لیے، وہ کہے گا ربی اللہ، فرشتوں میں دنیا کے اندر اپنے رب کو رب سمجھتا رہا ہوں، میرا اللہ میرا رب تھا، میں نے کسی کے سامنے کہ کبھی بھی کوئی جھکاؤ والی صورت پیدا نہیں کی۔ موسیٰ علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، نوح علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت اور تعلیم کا بنیادی نقطہ اللہ رب العزت کی معرفت ہے۔
تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا بنیادی نقطہ بنیادی دعوت اور دعوت کے اندر سب سے پہلی بات انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نچوڑ رب ذوالجلال کی ذات کی معرفت. موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں دعوت دینے کے لیے. وقت کا سب سے بڑا حکمران ہے, سارے اختیارات پاس ہیں, ساری شان و شوکت کا مالک ہے, ہر طرح کی بہترین فوج, ہر طرح کے ملازم, ہر طرح کی جاہ و حشمت, ہر طرح کا اقتدار. انا ربکم الاعلی, وہ پہلا بدبخت ہے جس نے کہا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ وہ تمہارا رب ہے. اس نے کہا وہ ما رب العالمین, موسیٰ میرے علاوہ بھی تم کسی کو رب مانتے ہو. وہ ما رب العالمین, کون سا رب العالمین؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس جاہل کے ساتھ بحث نہیں کی. فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین, رب السماوات والارض ان کنتم موقنین. تو رب کے متعلق پوچھتا ہے کہ کون سا رب؟ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے, زمین کا بھی رب ہے. اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ زمین و آسمان بنانے والا وہ ہے تو پھر وہی رب ہے. قال لمن حوله ولا تستمعون, آس پاس درباری ملا, درباری کیبنٹ, آس پاس کے جو ہر کام میں شاباش, ہر کام میں واضح کرنے والے, الا تستمعون, سنتے نہیں ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسی عجیب بات کر رہے ہیں موسیٰ, کیسے دعوت دے رہے ہیں؟ یہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی دنیا میں کوئی رب موجود ہے. قال لمن حوله ولا تستمعون, یہ فرقہ واریت کی بات کرتا ہے. بڑی عجیب بات ہے. آج بھی کرسیوں پر بیٹھنے والے کہتے ہیں کہ اس دور کے اندر ملا کا کوئی کام نہیں. ملا سے غلطی ہوئی, تیرے ماں باپ کا نکاح پڑھا دیا. ملا تیرے ماں باپ کا نکاح نہ پڑھاتا تو آج تجھے کوئی حلالی نہ کہتا. ملا نے یہ غلطی کی ہے کہ اس نے نکاح پڑھا دیا تیرے والدین کا, اور آج تجھے اچھے لفظوں سے لوگ یاد کرتے ہیں, تجھے معتبر سمجھتے ہیں. جس رب نے تجھے زندگی دی, جس رب نے تجھے اتنا بھاری بھرکم وجود دے دیا, جس رب نے سارا دن اسلام کے خلاف بکواس کرنے کے بعد بھی وہ صبح تیری سانس کو چلا دیتا ہے, جو رب سارا دن اسلام کے خلاف بھونکنے کے بعد بھی تجھے رزق دے دیتا ہے, جو رب سارا دن اسلام کے خلاف بزیان بکنے کے باوجود بھی تجھے رزق دے دیتا ہے, تجھ سے کرسی نہیں چھینتا, تم اس رب کے متعلق کہتا ہے, اس کے دین کے متعلق کہتا ہے. قال لمن حوله ولا تستمعون, سن رہے ہو موسیٰ کی بات؟ کیسی عجیب بات ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر کوئی جواب نہیں دیا. فرمایا ربکم و رب آبائکم الاولین, تمہارا بھی رب ہے فرعون, وہ میرا رب تیرا بھی رب ہے. وہ رب آبائکم الاولین, اور تجھ سے پہلے تیرے والد دادا پر دادا جو خاندان گزر گئے ان کا بھی وہ رب ہے. کوئی بات نہیں, کوئی جواب نہیں, کراس کوسچنگ نہیں, اپنے رب کی توحید ثابت کرنی ہے. یہ سب سے پہلا اصول ہے, یہ کائنات کا سب سے پہلا راز ہے. یہ رب ذوالجلال کی توحید, رب ذوالجلال کا حق, دنیا کے اندر رب ذوالجلال کی معرفت کو حاصل کرنا سب سے پہلا فریضہ ہے. ہمیں دنیا کی سائنس کے بارے میں پتہ ہے, دنیا کی ٹیکنالوجیز کے بارے میں متعلق پتہ ہے, دنیا کی سیاسیات, معاشیات, طرز زندگی, ہر چیز کے متعلق یہ واقف ہے. رب ذوالجلال کی بات ہوتی ہے, رب ذوالجلال کے دین کی بات ہوتی ہے, اس کے رسول کی بات ہوتی ہے, یہ گنگا شیطان بن جاتا ہے. اس کے منہ سے رب ذوالجلال اس کو توفیق ہی نہیں دیتا کہ یہ کوئی بات کر سکے, یہ اپنے رب کی معرفت حاصل کر سکے. رب ذوالجلال نے ساری توفیق سلب کر دی. وہ کیسا رب ہے؟ وہ مختار کل ہے. قل من يرزقكم من السماوات والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي. میرے رسول ان سے پوچھ, آواز تھوڑی اونچی نہیں ہو سکتی, میرے رسول ان سے پوچھ کون ہے وہ ذات جو آسمان سے بھی تمہیں رزق دیتی ہے, زمین سے بھی تمہیں رزق دیتی ہے.
کے لیے بارش برساتا ہے؟ کون ہے جو زمین سے اسی بارش کو زمین کے اندر جذب کر کے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. کون ہے وہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، زمین پر گرتا ہے، وہ پانی زمین میں جذب ہونے کے بعد، زمین کے اندر چلے جانے کے بعد، وہ رب اس پانی سے تمہارے لیے بھی غلہ نکالتا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے بھی غلہ نکالتا ہے. کون ہے؟ تمہاری سماعت کا مالک، تمہاری آنکھوں کا مالک، تمہارے جسم کی قوتوں کا مالک. میرے رسول ان سے پوچھ کون ہے؟ امن یملک السمع والابصار، کس نے تمہارے کان کے پردوں کے اندر سننے کی طاقت رکھ دی ہے؟ کون ہے وہ ذات جس نے تمہارے آنکھوں کی چربی، آنکھوں کے پانی کے اندر دیکھنے کی قوت پیدا فرما دی؟ کون ہے وہ ذات کہ جب چاہتی ہے تمہارے ہاتھ کی قوت کو ختم کر دیتی ہے، جب چاہتی ہے بڑھا دیتی ہے، جب چاہتی ہے ختم کر دیتی ہے، کم کر دیتی ہے؟ کون ہے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے وہ ذات جو ٹھیک وقت پر سورج کو نکالتی ہے، ٹھیک وقت پر غروب کر دیتی ہے، ٹھیک وقت پر رات آتی ہے، ٹھیک وقت پر ستارے نکلتے ہیں، ٹھیک وقت پر ہر چیز اپنے مدار میں گردش کر رہی ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، میرے رسول یہ کہیں گے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی نہیں. اتنی بڑی حقیقت، اتنی بڑی حقیقت. روزانہ وہ اٹھتا ہے، روزانہ اپنے سامنے شیشہ رکھ کے اپنے چہرے کو ٹھیک کرتا ہے، روزانہ وہ اپنے جسم کو لباس میں ملبوس کرتا ہے، روزانہ وہ رب ذوالجلال کی نعمتیں کھاتا ہے، روزانہ وہ سب کچھ کرتا ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ اہلیت کا مالک ہے، فلاں شخص مجھ سے زیادہ مالدار، فلاں شخص مجھ سے زیادہ قوتوں کا مالک، فلاں شخص مجھ سے زیادہ ہر طرح کی حیثیتوں کے اندر رہنے والا. لیکن رب ذوالجلال نے اس کے ہاتھوں کی طاقت چھین لی، اس کی آنکھوں سے دیکھنے کی قوت چھین لی. میرے رسول یہ کہیں گے اللہ رب العزت ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تم پھر اللہ رب العزت کے راستے سے بہتے کیوں؟ تم اس کا حق کیوں نہیں ادا کرتے؟ جہاں مٹی کی ڈھیری دیکھی سر جھکا دیا، جہاں سبز رنگ کا جھنڈا دیکھا پیسہ لگا دیا، جہاں بہت بڑی عمارت دیکھی اس کے سامنے ماتھا ٹیک دیا، جہاں پر دیکھا کہ 10 افراد 20 افراد بیٹھے ہوئے ہیں منتیں ماننی شروع کر دی، جہاں پر دیکھا کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں وہاں نظر ماننی شروع کر دی. ذالکم اللہ ربکم الحق، تمہارا حقیقی رب وہ ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، جو تمہیں دیکھنے کی قوت دیتا ہے، جو تمہیں سننے کی قوت دیتا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا فذالکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا حقیقی رب. تم اس رب کو چھوڑ کر کسی اور طرف جاؤ گے، فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور طرف جانا گمراہی گمراہی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. کی مسئلہ ہو گیا؟ رات بالکل ٹھیک سی آواز ہے نا، پتہ ہے کہ تسی آواز اونچی کراندے تو ٹون پیدا شروع ہو جاتی ہے، اسی کرنا گفتگو ہی نہیں ہوتی جی اس طرح. پھر آواز پیدا اونچی کریں گے ٹون پیدا ہو رہی ہے. دوست کالا مائک لگا دے، کالا دے نویں والا یا پرانے والا؟ پرانے والا. آواز اچھی کرو. چھوڑ دیں. اچھا
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب إن كنتم تعقلون میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ وہ رب ہر طرح کی قوتوں کا اکیلا مالک ہے، ہر طرح کے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہیں، ہر طرح کی شان و عظمت کا وہ اکیلا مالک ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دنیا میں اقتدار دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے اقتدار دینے کے بعد واپس لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی عطا کر دیتا ہے، بیٹیوں سے بھی نواز دیتا ہے۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو بھی کرتا ہے اسے کوئی بھی پوچھ نہیں سکتا، اس سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ تو نے مجھے اتنا کم دے دیا، فلاں کو اتنا زیادہ دے دیا، تو نے مجھے صرف بیٹیاں دی ہیں، اس کو بیٹے بھی دیے ہیں، تو نے مجھے بیٹے دیے، بیٹی کیوں نہیں دی؟ لا یسأل عما یفعل، رب ذوالجلال سے کوئی پوچھ نہیں سکتا۔ یہ رب ذوالجلال کا حق ہے، رب ذوالجلال کی معرفت، رب ذوالجلال کی ذات کی معرفت حاصل کرنا دنیا کا سب سے پہلا فریضہ
اور دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھے کس چیز نے اپنے مہربان رب کے متعلق دھوکے میں ڈال دیا؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تیرے ایک ایک عضو کو ٹھیک جگہ پر لگا دیا، فعدلک، پھر تجھے ایک بہترین جسم کے اندر جوڑ دیا. اب تو اس رب کی اتنی نعمتیں لینے کے بعد، اس رب سے اتنے عنایتیں حاصل کرنے کے بعد، اس رب کے اتنی نعمتیں، انعام، نوازشیں، کرم نوازی لینے کے بعد اس کے راستے پر نہیں چلتا. یہ رب ذوالجلال کا حق، رب ذوالجلال کی معرفت. رب ذوالجلال نے دنیا کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے متعلق سوال نہیں کرنا. 7 سوال ہیں 3 قبر کے اندر، 4 رب ذوالجلال کے سامنے یا 5 رب ذوالجلال کے سامنے. ان میں سے کوئی ایک بھی سوال نہیں ہے جو ترقی کے ساتھ تعلق رکھتا ہو. ان میں سے کوئی ایک بھی سوال نہیں ہے جو معیشت کے بہترین اصولوں کے متعلق ہو. ان میں سے کوئی ایک بھی سوال نہیں جو دنیا کی طرز زندگی کے متعلق ہو. بڑے سادے سیدھے سے سوالات ہیں اور رب ذوالجلال نے سادہ اور سیدھا جواب دینا ہے. یہ رب ذوالجلال کی معرفت ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ جب میں دنیا میں نہیں آیا تھا، رب ذوالجلال نے میرا حصہ، میرا نصیب اپنے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. اور جب مجھے اپنی ماں کے رحم کے اندر 120 دن گزرے تھے، رب ذوالجلال نے فرشتہ بھیج کر میرا سارا رزق لکھوا دیا تھا. یہ رب ذوالجلال کی معرفت ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے اس رب کے ساتھ اس طریقے کے ساتھ جڑ جائے جس طرح وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے ساتھ جڑ جائے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، انہوں نے رب ذوالجلال کے حصے دار بنا دیا. کسی نے لیٹے ہوئے کو اپنا حصے دار بنا دیا، کسی نے سلیب کو اپنا حصہ، اپنے رب کا حصے دار مقرر کر دیا، کسی نے اسی کے بندوں کو، اس کی مفلوسی کی مخلوق کو، اس کی اولاد بنا کر اس کا حصے دار بنا دیا. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، رب ذوالجلال نے فرمایا انہوں نے جنوں کو رب ذوالجلال کا حصے دار بنا دیا. وَخَلَقَهُمْ، رب ذوالجلال نے ان جنوں کو پیدا کیا ہے. وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہوں نے رب ذوالجلال کے بیٹے بھی بنا دیے، رب ذوالجلال کی بیٹیاں بھی بنا دی. یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کی بیٹیاں، یہ اللہ کے اصفیاء ہیں، یہ اللہ کے قریبی ہیں. یہ رب ذوالجلال کے اتنے قریبی ہیں کہ رب ذوالجلال کی لوح محفوظ کے اندر جس طرح چاہیں تصرف بھی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ عما یصفون، رب ذوالجلال نے فرمایا وہ رب پاک ہے، اس کا کوئی حصے دار نہیں، اسے کسی طرح سے بھی انا یکون لہ ولد، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی بیگم بھی نہیں ہے. وخلق کل شیء، دنیا کی ہر چیز کا خالق وہ اکیلا ہے. فاعبدوہ، تم نے صرف اس کی عبادت کرنی ہے. وہو بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا وہ رب اکیلا ہے، ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس نے آگے کہاں جانا ہے، اس کی انتہا کیسے ہونی ہے، اس کا آخری ٹھکانہ، آخری مقام کیا ہے، رب ذوالجلال وہو بکل شیء علیم. اس لیے رب ذوالجلال نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، رب ذوالجلال کا یہ حکم ہے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا. ہر طرح کی شان و شوکت اس کے ہاتھ میں، رزق اس کے ہاتھ میں، زندگی اس کے ہاتھ میں، موت اس کے ہاتھ میں، آزاد کی طاقت اس کے ہاتھ میں. وہ میں یدبر الامر، صبح دن چڑھاتا ہے، رات لے کر آتا ہے، وہ اپنے حساب کے مطابق ساری چیزوں کا نظام چلا رہا ہے. پھر اللہ رب العزت کے علاوہ کون ہے جو عبادت کا مستحق ہو؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنا مت. اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عظمت تمہارے دل میں نہ ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کا ڈر تمہارے دل میں نہ ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی محبت تمہارے دل میں نہ ہو، اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کی ہیبت، کسی اور کا جلال، کسی اور کا مقام و مرتبہ، کسی اور کی توقیر تمہارے دل میں اگر ہوگی تو رب ذوالجلال کے ساتھ تم اس کو اس کا حصے دار بناؤ گے. ساری
سارے خزانوں کا اکیلا مالک، پھر IMF کے سامنے جھکنے کی کیا حیثیت، کیا ضرورت ہے؟ مسلمان تیرا اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ اگر پاکستان کو انہوں نے گرے لسٹ میں کر دیا اور ہم پاکستان کو دوبارہ وائٹ لسٹ میں لے کر جانا چاہتے ہیں، لہذا اسلام، مسلمان، جہاد، ملا پر پابندی لگا دو، تم جتنی مرضی پابندی لگاؤ تم پھر بھی گرے لسٹ میں ہی رہو گے، اس لیے تو تم سے چاہتے کچھ اور ہیں۔ اسد عمر صاحب نے استعفیٰ دے دیا، کیوں؟ اسد عمر صاحب کہتے تھے کہ معیشت کو قابو میں رکھا جائے، ڈالر اوپر نہ جانے پائے، پاکستان کا گردشی قرضہ کم ہو، پاکستان قسطیں جلدی ادا کرے۔ انہوں نے کہا ہمیں ایسے لوگ نہیں چاہیے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے کام کرنے والے، ہمیں وہ لوگ چاہیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم نے، آپ کو یاد ہوگا شوکت عزیز صاحب آئے تھے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے، 11واں ملک پاکستان تھا، اس سے پہلے 10 ملکوں کی معیشت کو وہ IMF کے ذریعے سے تباہ کر چکے تھے، 11ویں نمبر پر پاکستان کی معیشت کو برباد کیا۔ اب بھی وہ یہ نہیں چاہتے پاکستان کے اندر کوئی ایسا شخص ہو جو اس طرح کی نوعیت پیدا کرے کہ پاکستان سر اٹھانے کے قابل ہو، جو وہ کہتے ہیں ایسی حکومت ہمیں منظور نہیں ہے۔ یہ رب ذوالجلال ہے، ساری طاقتیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس کے بن جائیے، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیجئے، اس کو اپنا ملجا و مآویٰ بنا لیجئے، اس کے ساتھ اپنے راز و نیاز کیجئے، اس کے سامنے اپنی پریشانیاں رکھیے، دنیا ساری کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سوشل بائیکاٹ ہوا، تاجر آتے ہیں مکہ کی سرزمین پر سامان بیچتے ہیں، ابو جہل کا اعلان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص بنو ہاشم کو کوئی چیز فروخت نہیں کرے گا، تم میں سے کوئی بھی شخص بنو ہاشم کو کچھ بھی نہیں بیچے گا۔ تاجروں نے کہا کہ ہمارا خسارہ کون پورا کرے گا؟ تاجروں نے کہا کہ ہم ان کو نہیں دیں گے، ہماری چیزیں جو بچ جائیں گی وہ کون خریدے گا؟ مکہ کے بڑے بڑے تاجروں نے کہا ہم تم سے تمہاری چیزیں بھی خرید لیں گے، تمہیں منافع بھی دیں گے اور زیادہ منافع دیں گے، ڈبل دگنا منافع دیں گے۔ لیکن رب ذوالجلال کی شان کہ 3 سال کے بعد وہی رب جو آزمائش سے گزارتا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ایک وقت کی آزمائش قبول کر لیجئے، روزانہ مرنے سے بہتر ہے کہ ایک وقت کا مرنا قبول کر لیجئے۔ اس ظالم جرنیل نے بھی جس نے ہماری فوج کو بھی بدنام کیا، ہمارے ملک کو بھی بدنام کیا، اس مشرف نے کہا میں پاکستان کو اینٹ اور پتھر کے دور میں نہیں لے کر جانا چاہتا، لیکن اس کے باوجود پاکستان اینٹ اور پتھر کے دور میں چلا گیا۔ یہ ہے ان کے مہرے، شطرنج جیسی گیم ہے، جس کو چاہتے ہیں آگے کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں پیچھے رکھتے ہیں کہ اس کے بعد دوبارہ اس کو استعمال کرنا ہے۔ آصف غفور صاحب نے تقریر کی، ہم مانتے ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، احتساب ہونا چاہیے، بے لاگ احتساب، لیکن پاناما جیسا احتساب نہ کریں، صرف نواز شریف کو سزا نہ دیں، 460 افراد دوسرے بھی ہیں، صرف مولویوں کا احتساب نہ کریں، ان صحافیوں کا بھی احتساب کریں، 7-7 لاکھ روپے تنخواہ لینے والے، ان بیوروکریٹس کا بھی احتساب کریں، زیرو سے ہیرو بننے والے، ان سیاستدانوں کا بھی احتساب کیا جائے جو ہر چلتے صورت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی پارٹی بدل لیتے ہیں، بے پیندے لوٹے اور پھر اسلام پر بکواس کرتے ہیں، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ آصف غفور صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن صرف اصولوں کی آڑ میں مدارس کو نشانہ کیوں بناتے ہیں آپ؟ کہ آپ کا وزیر اعظم جو کل تک عوام کے ساتھ سچ بولتا رہا اور آج جھوٹ بول رہا ہے، کیا اس کے احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا مراد صحیح جو کہتا تھا کہ میرا وزیر اعظم آئے گا، $2 ارب آئے گا، 1 ارب منہ پر مار دیا جائے گا، 1 ارب عوام پر، اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ مدارس کا بھی احتساب کرے آپ، جو اسلام کے خلاف، اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے اسلام کے خلاف کرنے والے ہیں ان کے خلاف کارروائی کیجیے، لیکن ان کے خلاف بھی کارروائی کیجیے، ان MNAs کے خلاف، ان MPAs کے خلاف، ان وزرائے اعظم کے خلاف، ان وزرائے اعلیٰ کے خلاف، گورنروں کے خلاف آپ کا احتساب ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے۔ اپنی مرضی کا احتساب نہ کریں، اپنی مرضی کا احتساب کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ
کل قیامت کے دن ہم ترازو لگائیں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ہم قیامت کے دن ترازو لگائیں گے, انصاف پر مبنی ترازو لگائیں گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ اتنی دہشت ہے اس جملے کے اندر, اتنی ہیبت ہے اس جملے کے اندر. سَنَفْرُغُ لَكُمْ رب ذوالجلال کو کوئی چیز مصروف نہیں کر سکتی, لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ جن اور انس تم دونوں یاد رکھو کہ قیامت کے دن ہم تمہارے احتساب کے لیے بالکل فارغ ہو جائیں گے, ہمیں تمہارے احتساب کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا. اس رب کے ساتھ تعلق چھوڑنے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم یہ آئیے میں آپ کے پیچھے گھومے گی, اللہ کی قسم آپ کے پیچھے پیچھے آئے گا, اللہ کی قسم دنیا کی طاقتیں آپ کے ساتھ مسافہ کرنے کی کوشش کریں گی, اللہ کی قسم دنیا کے بڑے بڑے لوگ آپ کے ساتھ سیلفی بنانے کی خواہش کا اظہار کریں گے. صرف اس رب کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے جو مسبب الاسباب ہے, صرف اس رب کے رسی کو پکڑنے کی ضرورت ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد پر پابندی لگا کر, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر پابندی لگا کر اسلام ختم ہو جائے گا. آپ ختم ہو جائیں گے, میں ختم ہو جاؤں گا. اسلام رب ذوالجلال نے قیامت تک رکھنا ہے. اسلام الاسلام یا ولا علیہ, رب ذوالجلال کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اسلام بلند ہوگا, اسلام کو ترقی ملے گی, اسلام میں غالب آنا ہے. ولا علیہ کوئی چاہے کہ اس کو دبا دے, ایسا کبھی نہیں ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہونے والا. آخری حدیث بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں سواری پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا, مسلم احمد کی حدیث, نبی علیہ السلام فرمایا یا غلام, اے لڑکے, الا اعلمک کلمات تجھے چند باتیں نہ سکھا دوں, ینفعک اللہ بہن اگر وہ باتیں عبداللہ یاد رکھو گے ساری زندگی رب ذوالجلال تمہیں فائدہ دے گا. ینفعک اللہ بہن رب ذوالجلال ان ساری باتوں کی برکت سے تیری ساری زندگی کو سنوار دے گا. عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں, میں نے کہا بلا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیوں نہیں, بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ انی اعلمک کلمات, میں تجھے چند باتیں سکھلا رہا ہوں. ینفعک اللہ بہن رب ذوالجلال تجھے ساری زندگی ان باتوں سے فائدہ دے گا. جی یا رسول اللہ ضرور بتائیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے احفظ اللہ, اپنے رب کو ہمیشہ اس کی حفاظت کرنا, اس کے احکامات کی حفاظت کرنا. احفظ اللہ, جو تیرا تعلق تیرے رب کے ساتھ ہے فرمایا اس کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا. تجد ہوا امامک, احفظ اللہ یا حفظ کا, تو اللہ کے ساتھ جو تیرا تعلق ہے اس کی حفاظت کرنا, اللہ تیری حفاظت کرے گا. آج کیوں پہ آسرا پھر رہے ہیں ہم؟ کل تک ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے تھے مجھے کتنی شرم آئی گی, میں دوسرے ملکوں میں جا کے آپ کے لیے قرضہ مانگوں, آپ کو نہیں مجھے تو ضرور آئے گی. 6 ماہ 8 ماہ کے اندر حماد اظہر جا کے سرچ کر لیجئے گا, مجھے تو ضرورت بھی نہیں ہے اس طاغوتی نظام کے متعلق جانکاری کرنے کی, لیکن جا کے تحقیق کیجئے گا. حماد اظہر صاحب کا کہنا ہے کہ 8 ماہ کے اندر حکومت نے 2300 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے. کتنا جی؟ 2300 ارب ڈالر. وسیم بدامی کہتا ہے 7 سال کی تاریخ, پچھلی 7 سال کی تاریخ کو دیکھا جائے, صحافی بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, دیکھ لیجیے گا کہ میں نے بات ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے. وسیم بدامی صاحب کہتے ہیں کہ پچھلی 7 سال کی تاریخ میں پاکستان نے 6000 ارب ڈالر قرضہ لیا ہے. کتنا جی؟ 6000 ارب ڈالر. اور انہوں نے 8 ماہ میں 30 سال کا قرضہ لیا. اللہ ہی ہمارے ملک پر رحم فرمائے. ہر دعا میں پاکستان کی سلامتی کی دعا کیا کریں. اللہ جو اس کا دشمن ہے وہ اندر والا ہے یا باہر والا, اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے. اللہ جو اس کی بنیادوں کو ہلانا چاہتا ہے, اللہ اس کی دنیا کی زندگی برباد کر کے رکھ دے. اللہ جو اس کی بنیادوں کو, جو اس کی سرحدوں کو غیر محفوظ کرنا چاہتا ہے, اللہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. اللہ
جو اس کی دینی خطوط کی، نظریاتی خطوط کی، جس بنیاد پر یہ مارج وجود میں آیا، جو ان حدود کو پامال کرنا چاہتا ہے اللہ، تو دنیا میں اس کا بھی ستیہ ناش کر دے۔ ہر دعا میں یہ دعا شامل کر لیں، ہر دعا کے اندر یہ دعا شامل کر لیں۔ فرمائے احفظ اللہ یحفظ کا، عبداللہ اللہ کی حفاظت کرنا، جس رب نے تجھے پیدا کیا اس کے معاملات کو سامنے رکھنا، یحفظ کا، وہ تیری حفاظت کرے گا، تجھے دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دے گا۔ وہ رب کیسے چاہتا ہے؟ جو اس کا ماننے والا ہو، جو اس پر یقین رکھنے والا ہو، جو اس کو رب کہنے والا ہو، پھر اللہ رب العزت اس پر ایسا وقت لے کے آئے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، رب کو غیرت آتی ہے۔ یا مریم وَأَنَّ لَكِ هَذَا، مریم خاتون ہے، مریم خاتون ہے، اس کا واحد کفین اس کا خالو زکریا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام آتے ہیں مریم کے پاس تو مریم کو کہتے ہیں مریم تو گھر سے باہر بھی نہیں جاتی ہے، مریم تیرے پاس میرے علاوہ کوئی آتا بھی نہیں، مریم تیری ساری ضروریات کو پورا کرنا تیرے خالو زکریا کا کام ہے، مریم لیکن جب بھی میں تیرے پاس آتا ہوں تازہ پھل تجھے کون دے کر جاتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہم نے اس رب کو پہچانا ہی نہیں۔ قالت ومن عند اللہ، اس نے اپنے خالو زکریا کو جواب دیا کہ خالو جان آتا تو کوئی نہیں لیکن اس رب کی طاقتوں کی انتہا بھی کوئی نہیں، میرے پاس آپ کے علاوہ آنے والا کوئی نہیں۔ اب اس کو چھوڑ کر اگر ہم عزت ڈھونڈیں گے، اس کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو چھوڑ کر آئیے ہم اس سے مانگنے کی کوشش کریں گے، وہ ساری دنیا کو ہم پر ناراض کر دے گا، ساری دنیا کی پابندیاں ہم پر لگوا دے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی حفاظت کر، جب بھی مشکل آئے گی تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، جب مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگنا، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب تمہیں ماننا ہے اللہ سے ماننا ہے، دنیا کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ پھر نبی علیہ السلام نے آخر میں فرمایا تَعَرَّفْ إِلَى اللَّهِ فِي الرَّخَاءِ، عبداللہ جب تیرے حالات اچھے ہوں، 3 وقت کی تجھے روٹی اچھی مل رہی ہو، سحری میں تجھے پراٹھے مل رہے ہوں، گھی مل رہا ہو، سحری میں تجھے نہاتیاں پائے مل رہے ہو، افطاری میں تیرے سامنے بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہو، تیرے پاس روزانہ کا کپڑا بھی ہو، روزانہ کے پیسے بھی ہو، تیری بادشاہی والی زندگی ہو، تعارف الی اللہ فی الرخاء، ان اچھے حالات میں اپنے رب کو بھلا نہ دینا، ان اچھے حالات میں اپنے رب کے گھر سے منہ نہ موڑ لینا، ان اچھے حالات میں اپنے رب کے دین کو قطع تعلقی نہ کر لینا، ان اچھے حالات کے اندر اپنے رب کو یاد کرنے والوں سے تعلق نہ توڑنا۔ یا رفق فی الشدہ، جب تیرے حالات برے ہوں گے تیرا رب تیری حفاظت کرے گا۔ ضرورت اس بات کی ہم اپنے رب کے ساتھ تعلق جوڑیں، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں، یہ رب ذوالجلال کا دنیا کے اندر بڑی فریضہ ہے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین، اللهم اجعل كلمة الإسلام العليا واجعل كلمة الكفر السفلى، يا قاضي الحاجات قض حاجاتنا وحاجات المسلمين